بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہی تھی کیونکہ میری 18ویں سالگرہ تھی اور ٹھیک ایک مہینہ پہلے ہی میرے ابو نے مجھے کہہ دیا تھا کہ تمہاری 18ویں سالگرہ پر میں تمہیں ایک تحفہ دوں گا۔ مجھے اپنی سالگرہ سے زیادہ اس تحفے کا انتظار تھا جو میرے پیارے ابو جان مجھے دینے والے تھے۔ ہم گھر میں صرف 3 ہی لوگ رہتے تھے، میں، میرے ابو اور میری دادی۔ دادی نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا کیونکہ میرے ابو اور امی کا بہت عرصہ پہلے طلاق ہو چکا تھا جب میں محض 5 سال کی تھی۔ تب سے لے کر آج تک میری دادی نے ہی میری پرورش کی تھی، مگر اب دادی میں بھی وہ جان نہیں رہی تھی۔ وہ بالکل ایک بستر سے لگ کر رہ گئی تھی۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے کی بات ہے، جب دادی میرے ساتھ ہسپتال گئی تھی تو ڈاکٹر نے انہیں فل ٹائم بیڈ ریسٹ کا کہا تھا اور اٹھنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ دادی اب اپنی نماز بھی اپنے بستر پر ہی ادا کیا کرتی تھی کیونکہ گھٹنوں کے درد نے انہیں بہت بری طرح سے جکڑ لیا تھا۔ میں بہت بوریت محسوس کرتی تھی۔ پہلے تو دادی میرے سارے کام کاج کر لیا کرتی تھی، مگر اب مجھ پر بھی کافی ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں اور میں اکیلی ہی گھر سنبھالا کرتی تھی۔ پھر میں نے ابو سے اس بات کا ذکر کیا کہ میری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، آپ مجھے ایک عدد ملازمہ رکھ کر دیں، تو ابو نے حامی بھر لی۔ پھر میرے ننیال کے گاؤں سے ابو ایک 19 سالہ لڑکی کو لے آئے تھے اور کہا تھا کہ یہ کام کاج میں تمہارا ہاتھ بٹا دے گی۔ میں اسے دیکھ کر بہت حیرت میں مبتلا ہوئی کیونکہ وہ ایک جوان لڑکی تھی اور دکھنے میں بھی بے تحاشا خوبصورت تھی۔ وہ بہت پھرتی کے ساتھ کام کاج کر لیا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ مجھے ایک عجیب سی الجھن محسوس ہوتی تھی۔ مجھ سے اس کا وجود اس گھر میں بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جب وہ ابو کے کمرے میں چائے لے کر جاتی تو بہت دیر تک وہیں پر بیٹھ جاتی اور یہ بات مجھے بالکل بھی اچھی نہ لگتی تھی۔ اب ابو کے تمام تر کام وہی لڑکی دیکھ لیا کرتی تھی جس کا نام سائرہ تھا۔ سائرہ یوں تو گاؤں کی لڑکی تھی مگر دکھنے میں بہت زیادہ چالاک اور خوبصورت تھی۔ اس کے آنے کے بعد ابو جو خاموش سے رہنے لگے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ابو اور میں روزانہ مل کر چائے پیا کرتے تھے اور شام کو بہت ساری باتیں کیا کرتے تھے۔ ابو مجھ سے سارے دن کی تفصیل لیا کرتے تھے کہ میں نے کالج میں آج کیا کیا۔ میں انہیں اپنے سارے دن کی روٹین بتایا کرتی تھی، مگر سائرہ کے آنے کے بعد گھر کا سارا ماحول ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ پھر میں نے ابو سے کہا کہ مجھے سائرہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے نکال دیں، میں خود ہی کالج سے واپس آ کر گھر کے تمام کام کر لیا کروں گی۔ پہلے تو ابو نہیں مانے، پھر میں ان سے بہت زیادہ ناراض ہو گئی تو ان کو میری بات ماننا پڑی۔ یوں ہم نے سائرہ کو خدا حافظ کہہ دیا اور سائرہ اپنے گاؤں واپس چلی گئی۔ اب میری سالگرہ میں صرف 1 ماہ ہی رہتا تھا اور ابو مجھے کہتے کہ میں تمہیں تمہاری سالگرہ پر ایک بہت بڑا تحفہ دینے والا ہوں۔ دادی بتایا کرتی تھیں کہ امی ایک گاؤں سے تھیں اور امی اور ابو کی لو میرج ہوئی تھی۔ دادی نے بھی امی کو پسند کیا تھا۔ جب امی ابو کی شادی ہوئی تو شادی کے کچھ ہی عرصے بعد امی حاملہ ہو گئیں اور امی کے پیٹ میں میرے وجود نے جنم لیا تھا۔ مگر شادی کے کچھ عرصے میں امی ابو کی لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں کیونکہ ابو کے آفس میں 2 لڑکیاں سیکریٹری کے طور پر کام کرتی تھیں اور امی کو یہ بات ہرگز منظور نہیں تھی۔ ایک تو امی پڑھی لکھی نہیں تھی، دوسری بہت زیادہ شکی مزاج بھی تھی۔ امی کو لگتا تھا کہ ابو ان کو چھوڑ کر دوسری لڑکیوں میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں۔ دن بدن امی اور ابو کے جھگڑے بڑھنے لگے، امی کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ایک تو امی حاملہ تھیں، اوپر سے روز روز کے جھگڑے ان کی طبیعت مزید خراب کرنے لگے تھے۔ کبھی امی کو ڈاکٹر کی طرف جانا ہوتا اور امی ابو کو کال کرتی تو وہاں پر ان کی سیکریٹری کال اٹینڈ کرتی اور امی کو بتاتی کہ سر میٹنگ میں مصروف ہیں، آپ کو جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے کر لیں، تو امی کی طبیعت مزید خراب ہو جاتی اور ان کا بی پی ہائی ہو جاتا۔ امی اپنے شوہر سے بھی بات نہیں کر سکتی تھی۔ ابو صبح کے نکلے رات گئے واپس لوٹا کرتے تھے اور گھر آتے ہی امی کے جھگڑے شروع ہو جاتے تھے۔ ان دنوں ابو کا کاروبار بھی کچھ خاص نہیں چل رہا تھا۔ ابو اپنے کاروبار کو بڑے عہدے پر پہنچانا چاہتے تھے اور اپنے آفس کو ہی ٹائم دینا زیادہ ضروری سمجھ رہے تھے، جبکہ یہاں امی کی طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی تھی۔ تبھی امی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گاؤں واپس چلی جائیں گی اور وہیں پر یہ 9 ماہ گزاریں گی اور بچہ پیدا کریں گی، جبکہ دادی جان ان کو سمجھاتی رہیں مگر امی نے ایک نہ مانی۔ امی بہت ضدی مزاج کی عورت تھیں۔
फिर अम्मी ने अपना सामान पैक किया और अब्बू को बताए बगैर अपने गांव वापस चली गई। ये 9 माह उन्होंने अपने गांव में गुजारे। कभी कभार अब्बू से फोन पर बात हो जाती थी। पहले तो अब्बू ने उनसे बहुत नाराजगी का इजहार किया कि उनको यूं घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। फिर दादी ने अब्बू को समझाया कि ठीक है, वो अपनी प्रेगनेंसी का वक्त अपने माँ बाप की तरफ गुजार सकती हैं। जब बच्चा पैदा होगा तो उसके पाँव में बेड़ियां पड़ जाएंगी और वो यहीं पर रहकर अपनी बच्ची को संभालेगी। देखते ही देखते वक्त का पता ही ना चला। यूं 9 माह भी गुजर गए और मैं पैदा हो गई। अम्मी ने बहुत प्यार से मेरा नाम इनाया रखा था क्योंकि अम्मी को इनाया नाम बहुत ज़्यादा पसंद था। फिर जब अब्बू को इस बात का पता चला कि उनकी औलाद की पैदाइश हो गई है, तो वो फौरन गांव चले आए और अम्मी को अपने साथ अपने घर में ले आए। अम्मी यहाँ आकर अब पहले से काफ़ी नॉर्मल हो गई थी क्योंकि उन्होंने अब्बू के बगैर काफ़ी अरसा गुजारा था और अब वो अपना बच्चा अपने शौहर के साथ मिलकर ही पालना चाहती थी क्योंकि मैं अपने अब्बू की पहली औलाद थी। इसीलिए अब्बू ने मेरे आने के बाद मुझे और अम्मी को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश की थी। पर कुछ ही अरसे के बाद अब्बू का फिर से वही हाल था। सारा वक्त अब्बू अपने ऑफिस में ही गुजारा करते थे क्योंकि उनको मेरे आने के बाद अब मेरे मुस्तकबिल की भी फिक्र होने लगी थी कि मुझे अपनी बेटी के मुस्तकबिल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ जमा करना है। दादी ने बताया था कि अब्बू ने अपना सारा बचपन गुर्बत में गुजारा था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि उनकी औलाद भी किसी चीज़ से महरूम रहे। पर अम्मी ये बात हरगिज़ नहीं समझ पाती थी। जब मैं 3 साल की हुई तब अम्मी एक बार फिर से उम्मीद से हो गईं और उसी तरह अब्बू के टाइम ना देने की वजह से फिर से लड़ाई। इन लड़ाइयों के चक्कर में अम्मी का वो बच्चा ज़ाया हो गया जिसकी वजह से अब्बू और अम्मी एक दूसरे से अलग हो गए। अम्मी ने काफ़ी कोशिश की कि मैं उन्हीं के साथ भेजी जाऊं, पर अब्बू ने इनकार कर दिया और कहा, मेरी औलाद मेरी जिम्मेदारी है, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे साथ हरगिज़ नहीं भेजूंगा। तो अम्मी मुझे छोड़कर अकेली ही चली गई। अब्बू और दादी से मुझे इतना प्यार मिला कि मुझे कभी भी अम्मी की कमी महसूस नहीं हुई। दादी ने मुझे माँ बनकर पाला, तो मैंने भी हमेशा दादी को माँ ही समझा था। मेरी हर सालगिरह अब्बू बहुत ही शानदार तरीके से मनाते थे और हर सालगिरह पर एक बहुत ही प्यारा सा तोहफा देते थे। मुझे भी सालगिरह से ज़्यादा उस तोहफे का इंतज़ार होता था जो अब्बू मेरे लिए लेकर आते थे, जो हमेशा मेरे लिए एक सरप्राइज़ ही होता था। इस बार भी मेरी सालगिरह पर अब्बू ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। मैं बहुत एक्साइटेड थी कि पता नहीं वो सरप्राइज़ क्या हो सकता है, क्योंकि अब्बू का दिया हुआ तोहफा हमेशा ख़ास ही होता था। मैंने बहुत इंतज़ार किया था उस दिन का जिस दिन मेरी सालगिरह थी। इंतज़ार की घड़ियां आखिर ख़त्म हुई और मेरी सालगिरह का दिन भी आ गया। सुबह से शाम हो गई पर अब्बू का कहीं पर भी पता नहीं था। अब्बू का मोबाइल भी बंद जा रहा था। मैं काफ़ी परेशान हो रही थी कि अब्बू ने तो मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही सरप्राइज़ गिफ्ट लेने जा रहा हूँ। अब तो अब्बू का भी कुछ पता नहीं था। मुझे अब सिर्फ अब्बू की फ़िक्र हो रही थी कि न जाने वो कहाँ रह गए हैं, क्योंकि अब्बू तो टाइम से घर भी आ जाते थे। उनको ऑफ़िस में भी अब ज़्यादा वक़्त नहीं लगता था। शाम में बहुत देर से जब अब्बू घर वापस आए तो मैं उनसे नाराज़ होने लगी कि आपने हमें कितना परेशान कर दिया। आप तो मुझे सरप्राइज़ देने वाले थे। क्या ये सरप्राइज़ था आपका कि आपने हमें परेशानी देनी थी? आपको तो पता है मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब्बू ने मुझे उस वक़्त कहा कि मैं तुम्हारा सरप्राइज़ गिफ्ट लेने ही गया था। जब अब्बू मेरे सामने से हटे तो अब्बू के पीछे ही हमारी नौकरानी सायरा खड़ी थी। उसे देखकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि अब्बू सायरा को अपने साथ क्यों लेकर आए हैं। मैंने अब्बू से पूछा, आप उसको क्यों साथ लेकर आए हैं और मेरा गिफ्ट कहाँ है? तब अब्बू ने मुझे कहा कि ये सायरा ही तुम्हारा गिफ्ट है। मैंने सायरा से निकाह कर लिया है, अब ये तुम्हारी माँ बन गई है। ये खबर सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि अब्बू एक नौकरानी के साथ कैसे शादी कर सकते हैं। जब मैंने अब्बू से पूछा कि आपने सायरा से निकाह क्यों किया, ये क्या कर दिया आपने, तो अब्बू ने मुझे कहा, मैंने जो भी किया है सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया है। मुझसे तुम्हारा ये अकेलापन और उदासी देखी नहीं जाती थी। तुम सारा दिन घर में काम करके कितनी थक जाती थी। इसीलिए मैंने सारा से शादी करके उसको हमेशा के लिए यहाँ ले आया, ताकि ये हर काम में तुम्हारा हाथ बटा सके। अब चूंकि निकाह हो चुका था तो मेरे कुछ भी बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं चुप करके अपने कमरे में चली गई।
شاید میرے رویے سے ابو سمجھ گئے تھے کہ مجھے ان کا سارا کے ساتھ نکاح کرنا اچھا نہیں لگا، اسی لیے وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے، میں نے سارا سے وعدہ لیا ہے، وہ ہمیشہ تمہارا بہت خیال رکھے گی، تم کیوں اداس ہو رہی ہو؟ میں نے ابو سے پوچھا، کیا آپ خوش ہیں؟ تو ابو نے کہا، ہاں، میں سارا سے شادی کر کے بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں نے ابو کو کہا کہ بس آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے، اگر اب آپ نے سارا سے شادی کر ہی لی ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی سارا کو اب اپنی ماں ہی سمجھوں گی۔ تو ابو کو بھی اس بات پر خوشی محسوس ہونے لگی۔ سارا کیونکہ بہت حسین اور خوبصورت لڑکی تھی، ابو کی تو جیسے نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ سارا دن ہی سارا کو خوش کرنے میں لگے رہتے تھے۔ سائرہ کے آنے کے بعد ابو کا رویہ کافی بدل چکا تھا۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ ابو اب ہمیں بہت ہی کم ٹائم دیتے تھے اور سارا وقت ہی اسی کے ساتھ گزارتے تھے۔ جیسا سائرہ بولتی تھی، ابو اب ویسا ہی کرنے لگے تھے۔ مجھے تو اب خود کی بہت ہی فکر ہونے لگی تھی۔ ایک دن دادی کی اچانک بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تو میں نے جا کر ابو کو بتایا۔ ابو نے میری بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا کچھ نہیں ہوگا، اللہ خیر کریں گے۔ تو مجھے ابو کے اس رویے پر کافی حیرانی ہوئی۔ ابو دادی کے معاملے میں ذرا سی لاپرواہی برداشت نہیں کرتے تھے۔ سارا کے آنے کے بعد سے تو ابو ہم سے نظریں پھیرنے لگے تھے۔ میں جا کر دادی کے پاس بیٹھ گئی اور ان کے پیر دبانے لگی تو سائرہ بھی اسی وقت وہاں پر آ گئی۔ وہ مجھ سے دادی کی طبیعت پوچھنے لگی تو میں نے اس کو کہا کہ تم چلی جاؤ یہاں سے، تمہاری وجہ سے ہی ابو ہم سے بدل گئے ہیں، اگر تم نہ ہوتی تو آج ابو میرا اور دادی کا بہت زیادہ خیال کرتے۔ یہ سب کچھ ابو نے سن لیا تو ابو نے مجھے کافی ڈانٹا۔ زندگی میں پہلی بار ابو نے مجھے ڈانٹا تھا اور وہ بھی سارا کی وجہ سے۔ مجھے کافی دکھ پہنچا تو میں رونے لگی۔ اس دن میں نے سمجھ لیا تھا کہ سارا اب گھر میں جھگڑے کروائے گی اور مجھ پر ظلم کرتی رہے گی، کیونکہ ابو اب مکمل طور پر اس کی مٹھی میں تھے۔ پر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ سارا الٹا ابو سے غصے ہونے لگی تھی کہ آپ انایا کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں، وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کو اس کے ساتھ پیار سے پیش آنا چاہیے۔ مجھے دیکھ کر کافی حیرانی ہوئی کہ میں تو ابو سے بھی سارا کی وجہ سے لڑ رہی تھی کہ یہ ہمارے گھر میں کیوں آئی ہے، پر یہ تو مجھ سے بہت ہی پیار سے پیش آ رہی ہے۔ سارا نے ابو سے کہہ کر ڈاکٹر کو بلوایا اور دادی کا چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے دادی کے لیے کچھ میڈیسنز لکھ کر دیں جو اسی وقت میں نے دادی کو کھلا دیں۔ میں دادی کے پاس بیٹھی ان کا خیال کر رہی تھی تو سائرہ نے مجھے کہا کہ تم جا کر سو جاؤ، دادی کے پاس میں بیٹھتی ہوں۔ سائرہ ساری رات بیٹھ کر دادی کا خیال کرتی رہی۔ صبح کو جب میری آنکھ کھلی تو سارا اسی جگہ پر بیٹھی تھی جہاں رات کو میں نے سارا کو دادی کے پاس بٹھایا تھا۔ یہ دیکھ کر سارا کے لیے میرے دل میں بہت پیار اور ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے سارا کے ساتھ دوستی کر لی تھی، کیونکہ ہم دونوں تقریباً ہم عمر تھیں، اسی لیے سارا دن اب ہم ساتھ ہی گزارتی تھی۔ سارا نے سارے گھر کو آتے ہی بہت اچھے طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ وہ گھر کا سارا کام خود کر لیا کرتی تھی۔ اگر میں گھر میں کچھ کام کر بھی لیتی تو سائرہ اسی وقت میرے ہاتھ سے چھین لیتی اور کہتی، تم بیٹھی رہو، یہ گھر میرا ہے، میری ذمہ داری ہے، میں خود ہی کروں گی، تم تو مہمان ہو، کبھی نہ کبھی یہاں سے رخصت ہو جاؤ گی، میں تمہیں کوئی بھی کام نہیں کرنے دوں گی۔ سارا کا اتنا پیار دیکھ کر مجھے تو یقین بھی نہیں آتا تھا کہ یہ میری سوتیلی ماں ہے، ورنہ ہمارے معاشرے میں تو سوتیلی ماں کا رویہ سن کر ہی ڈر لگ جاتا ہے، پر سائرہ ایسی بالکل بھی نہیں تھی۔ اس پر اب مجھے مکمل طور پر یقین آ گیا تھا۔ ایک دن سائرہ میرے پاس ایک کورا کاغذ لے کر آئی اور کہنے لگی، اس پر انگوٹھا لگا دو۔ وہ کاغذ بالکل کورا تھا تو میں نے بھی اس پر انگوٹھا لگا دیا۔ سائرہ نے مجھ سے سوال کیا، کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گی کہ میں نے تم سے انگوٹھا کیوں لگوایا؟ میں نے سائرہ کو کہا، مجھے معلوم ہے کہ تم کبھی بھی میرا برا نہیں چاہو گی، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، اور ویسے بھی یہ تو کورا کاغذ ہی ہے، مجھے انگوٹھا لگانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مجھے یقین تھا کہ سائرہ کبھی بھی میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا اتنا پیار اور اتنا اچھا رویہ دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ سائرہ میری سوتیلی ماں ہے۔ وہ میری ماں سے بڑھ کر تھی، کیونکہ میری سگی ماں نے بھی پلٹ کر کبھی زندگی میں میری طرف ایک بار بھی دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ جتنا پیار مجھے سائرہ سے چند مہینوں میں ملا تھا، میں تو اب اپنی سگی ماں کو بھی بھول گئی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ایک ایکسیڈنٹ میں میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی، تو یہ خبر ہم سب کے لیے بہت ہی بھیانک تھی۔ میرے ساتھ ساتھ سائرہ کا بھی بہت برا حال تھا، اور دادی، وہ تو دن رات بس روتی ہی رہتی تھی، کیونکہ ابو دادی کی اکلوتی اولاد تھے۔
اور औलाद का दुख तो अल्लाह किसी को ना दिखाए। दादी हमेशा ये कहती रहती थी कि जाने की तो मेरी उम्र थी, अल्लाह पाक ने मेरे बेटे को मुझसे क्यों छीन लिया? उसने तो मेरे जनाजे को कंधा देना था। मैं तो एक बदनसीब माँ हूँ जिसने अपने बेटे का जनाजा देख लिया। मैं और सायरा सारा दिन दादी को दिलासा देते रहते थे, पर दादी हमारा दिलासा देने से सब्र नहीं करती थी और मुसलसल रोई जाती थी। सारा ने उस वक्त में दादी की बहुत खिदमत की थी। इतने मुश्किल वक्त में सायरा ने हम सबको कितने अच्छे तरीके से संभाला था, इस बात से सायरा हम सबका दिल जीत चुकी थी। अब्बू के गुजर जाने के बाद 6 महीने बाद ही दादी वफात पा गईं, क्योंकि अब्बू के जाने का दुख दादी को अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था। अब्बू के बाद अब माँ जैसी दादी को खोकर मैं बहुत ही टूट चुकी थी, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा करीब सिर्फ दादी को ही पाया था। दादी के जाने के बाद मेरा जिस्म अब सिर्फ मुर्दा ही रह गया था। मुझ में कोई एहसास ना बचा था, ना दुख का ना सुख का, क्योंकि मुझसे अब हर रिश्ता छिन चुका था, माँ बाप भी और दादी भी। मैं मुकम्मल तौर पर अब एक सिर्फ जिंदा लाश बन चुकी थी। इस इतने मुश्किल वक्त में सारा ने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला था। मैं उसका जितना शुक्रिया अदा कर सकती थी वो कम था, क्योंकि सायरा एक अजनबी होकर जिस तरह मुझे संभाल रही थी, इस तरह तो मेरी सगी माँ भी मुझे ना संभाल पाती। सायरा का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान था। अब्बू के जाने के बाद और फिर अब दादी के जाने के बाद ये बात हम बिल्कुल भूल चुके थे कि अब्बू का कारोबार भी अब हमें ही संभालना था। सायरा क्योंकि एक अनपढ़ लड़की थी, इसीलिए सब कुछ अब मुझे ही देखना था। मुझे ही अब इसके लिए हिम्मत करनी थी। अगर मैं ये कारोबार नहीं संभालूंगी तो हम तो सड़क पर आ जाएंगे। ऐसा सोचकर मैंने सारा से मशवरा किया और अब्बू के ऑफिस जाने लगी। मैंने अब्बू के ऑफिस में जाते ही हर चीज का हिसाब किताब करना शुरू कर दिया। ऑफिस जाने के बाद कुछ ही दिनों के बाद वहां पर मुझे एक ख्वाजा सरा मिलने आया, जो नौकरी की तलाश में हमारे ऑफिस तक पहुंचा था। मैंने उसको कहा कि हमारे पास अभी फिलहाल आपके लिए कोई भी नौकरी मौजूद नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं। क्योंकि मैंने अभी ऑफिस नया नया ज्वाइन किया था तो मुझे अभी तक कुछ भी मालूम नहीं था। उसके जाते ही पता नहीं क्यों मेरे दिल में उसके लिए काफी रहम पैदा होने लगा। मेरे दिल में ये एहसास हो रहा था कि उसकी कोई बद्दुआ मुझे ना लग जाए, क्योंकि देखने से उसका चेहरा काफी मायूस नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे नौकरी की सख्त जरूरत पेश आई है, वरना मैंने तो हर जगह ख्वाजा सराओं को सिर्फ भीख मांगते ही देखा था। ये पहला ख्वाजा सरा था जो नौकरी करना चाहता था। शायद ये अपने बाकी ख्वाजा सराओं से अलग होना चाहता था और उनको दिखाना चाहता था कि भीख मांगने और तालियां बजाने के अलावा भी हम कमा सकते हैं। पर फिर ये सब मैंने सोचने से ज्यादा जरूरी अपने ऑफिस के काम पर ध्यान देना समझा। पता नहीं क्यों उस ख्वाजा सरा का ख्याल मेरे दिल से निकल नहीं रहा था। काफी दिन इस बात को गुजर गए, पर मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा था कि मुझे उस ख्वाजा सरा को इनकार नहीं करना चाहिए था। काफी दिन गुजर जाने के बाद हमारे कारोबार को तो मैं भूल ही गई थी। मैं सही तरीके से ध्यान भी नहीं दे पा रही थी, क्योंकि मेरे जहन पर हर वक्त उस ख्वाजा सरा की बातें रहती थी। इस सारी परेशानी में मेरा कारोबार किस तरह से डूबता चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। दिन ब दिन मैं किसी न किसी नुकसान में ही जा रही थी, क्योंकि मुझे कारोबार का कोई अंदाजा भी नहीं था। बात यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि मैं अपने ऑफिस के वर्कर्स को सैलरी तक नहीं दे पा रही थी। उन्हीं दिनों एक बार फिर से वो ख्वाजा सरा मेरे पास नौकरी के लिए आया, पर इस बार भी मेरे पास उसके लिए कोई नौकरी नहीं थी, क्योंकि मैं तो पहले ही घाटे में जा रही थी, तो उसको अब नौकरी पर कैसे रख सकती थी। मेरे दिल में उसके लिए एहसास तो बहुत था, पर मैं मजबूर थी, क्योंकि मैंने अपने ऑफिस के काफी सारे वर्कर्स को नौकरी से भी इसीलिए निकाल दिया था, क्योंकि अब हमारा कारोबार पहले जैसा नहीं था। मैंने जब उस ख्वाजा सरा को फिर से नौकरी के लिए इनकार किया, तो वो मेरी मिन्नतें करने लगा कि मुझे नौकरी की बहुत सख्त जरूरत है, आप मुझे नौकरी पर रख लें। मैंने उसको फिर इनकार किया और उसको कहा कि मुझे जब भी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें ही नौकरी पर रखूंगी और किसी को भी अपने ऑफिस में तुमसे पहले नौकरी नहीं दूंगी। पर वो वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने मुझे बहुत ही सख्त लहजे में बोला कि अगर मुझे नौकरी पर नहीं रखोगी तो बहुत पछताओगी। मुझे उसका ये रवैया देखकर काफी हैरानी हुई और मैंने फौरन गार्ड को बुलाया और उसे ऑफिस से बाहर निकालने के लिए कहा। तो उस ख्वाजा सरा ने मुझे एक कागज अपनी फाइल से निकाल कर दिखाया और कहा कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ।
اس کی یہ بکواس سن کر میں کافی حیران ہوئی کہ یہ خواجہ سرا ہو کر یہ بات کیسے بول سکتا ہے کہ یہ میرا شوہر ہے۔ میں نے گارڈ کو کہا کہ اس کو فوراً باہر نکالو، تو اس نے کہا ایک نظر ان پیپرز پر ڈالو جو میں نے تمہارے آگے ٹیبل پر رکھے ہیں۔ میں نے جب وہ کاغذ دیکھے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ واقعی ایک نکاح نامہ تھا جس پر میرا اور اس خواجہ سرا کا انگوٹھا لگا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، کہاں ہوا، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، تم جھوٹے ہو۔ تو اس نے مجھے کہا کہ جا کر اپنی ماں سارا سے پوچھو۔ میں اس بات پر بھی حیران ہونے لگی کہ وہ خواجہ سرا میری ماں سارا کو بھی جانتا تھا۔ میں آفس سے گاڑی میں بیٹھ کر جلدی جلدی گھر گئی اور وہاں پر پہنچتے ہی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ وہ خواجہ سرا اور سارا دونوں ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ سارا نے کس طرح مجھ پر میٹھی چھریاں چلائی تھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ سارا نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا۔ جب میں نے سارا سے اس بارے میں پوچھا تو سارا نے مجھے کہا کہ یہ خواجہ سرا اس کا ماموں ہے اور یہ سب کچھ ان دونوں کی چال تھی جس سے وہ میرے ابو کی ساری دولت ہتھیا سکیں، اور سارا نے مجھے یہ بھی کہا کہ ہاں یہ تمہارا شوہر ہے۔ جب میں نے تم سے کورے کاغذ پر انگوٹھا لیا تھا وہ کورا کاغذ نہیں بلکہ ایک نکاح نامہ تھا۔ تم تو پاگل ہو جس نے مجھ پر یقین کر کے اس پر انگوٹھا لگا لیا۔ اب تمہیں اپنی ساری زندگی اس خواجہ سرا کے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ میں نے سارا کو کہا کہ تم میرے ساتھ اتنی بڑی دشمنی کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا میں اب زندگی بھر کسی پر یقین نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ میں نے تم پر اندھا یقین کیا تھا۔ تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے دیا ہے۔ سارا نے مجھے کہا کہ خواجہ سرا کے ساتھ شادی کر کے اب تو تمہاری بہت ہی بدنامی ہو جائے گی۔ اگر اس بدنامی سے بچنا چاہتی ہو تو اپنے باپ کی ساری دولت اور جائیداد ہمارے نام لکھ دو۔ مجھے سارا کے ساتھ گزارا ہوا ہر پل یاد آ رہا تھا، جب جب سائرہ نے میرا ہر برے وقت میں ساتھ دیا تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی سارا ہے جو مجھ سے اتنے نرم لہجے میں بات کیا کرتی تھی، جو میرا اتنا خیال رکھتی تھی، جو میرے گھر کو اتنے اچھے طریقے سے سنبھالتی تھی۔ یہ سب کچھ اس نے دولت پانے کے لیے کیا تھا، اور میں پاگل تھی جو اس بات کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ کس طرح سے سارا نے پیار کے گھیر میں گھیر کر مجھے دھوکہ دیا تھا۔ میری تو صرف اس وقت آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، کیونکہ ایک خواجہ سرا کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی کبھی بھی نہیں گزار سکتی تھی، اور سارا جو کہ میرے ابو کے نکاح میں تھی تو ابو کی جائیداد پر اس کا بھی اتنا ہی حق بنتا تھا جتنا کہ میرا۔ میں نے اپنے بابا کی پوری جائیداد میں سے آدھے سے زیادہ حصہ سارا کے نام لکھ دیا اور تھوڑا سا حصہ لے کر اس گھر سے نکل گئی۔ میں نے اس حصے سے ایک چھوٹا سا یتیم خانہ کھول لیا جس میں یتیم بچوں کو اپنے خرچے پر پالتی تھی۔ ابو اور دادی کے جانے کے بعد میں ایسا سمجھتی تھی کہ شاید میں ہی اس دنیا میں ایک یتیم ہوں، پر جب میں نے یتیم خانہ کھولا تو مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ اس دنیا میں کافی سارے یتیم اور اناتھ بچے ہیں جن کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے یتیم خانے میں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی بچہ بھیجا جاتا تھا جس کا اس دنیا میں کوئی بھی نہ ہوتا۔ میں بہت ہی پیار سے ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، کیونکہ مجھے احساس تھا کہ یتیمی کی زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد سائرہ میرے یتیم خانے میں آئی، جسے دیکھ کر مجھے کافی غصہ آیا، کیونکہ سائرہ کی وجہ سے میں بے گھر ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا تھا، وہ مجھ سے بھلا ہی نہیں بھولتا تھا۔ سارہ نے آتے ہی مجھے کہا کہ مجھے بھی تمہارے ساتھ اس یتیم خانے میں رہنا ہے۔ سارہ کی یہ بات سن کر مجھے کافی حیرانی ہوئی۔ میں نے سارہ کو کہا کہ تم تو ابو کی ساری جائیداد کی مالک بن چکی ہو، تمہیں اب اس یتیم خانے میں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ سارہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے مجھے کہا کہ جس طرح میں نے تمہیں دھوکہ دیا تھا اسی طرح میرے ماموں نے بھی مجھے دھوکہ دے کر میری ساری جائیداد اپنے نام کروا لی ہے اور مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ جس طرح سارہ نے میرے ساتھ کیا میں بھی سارہ کے ساتھ اسی طرح کر سکتی تھی، پر میں نے ایسا نہیں کیا۔ مجھے یاد آ رہے تھے وہ سارے پل جن جن پلوں میں سارہ نے میرا ساتھ دیا تھا۔ دولت تو آنی جانی چیز ہوتی ہے، انسان کو یاد تو صرف وہ گھڑیاں رہ جاتی ہیں جس مشکل وقت میں کوئی اپنا ساتھ دیتا ہے۔ سائرہ کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ جس طرح اس نے مجھے دھوکہ دیا اس کو بھی دھوکہ مل چکا تھا، اسی لیے میں نے سارہ کو کچھ بھی نہیں کہا اور اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ ہم دونوں مل کر اب اس یتیم خانے کو چلاتے تھے اور ہم دونوں ان یتیم بچوں کے ساتھ بہت خوش تھے۔ جتنی خوشی مجھے اپنے گھر میں نہیں مل سکتی تھی اتنی خوشی مجھے ان یتیم بچوں کے ساتھ ملتی تھی۔
अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।